امام کے پاس شخص آیا، کہا کہ مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ مولا میں امام حسین کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیے ادب زیارت کیا ہے؟ میں مولا سے جا کے ملوں تو کیسے ملوں؟ ملاقات کروں تو کیسے کروں؟ کہ ایک زائر کراچی سے چلا کربلا کی طرف اور یہ پوچھے کہ مولانا آداب زیارت کیا ہے؟ واقعاً 1400 سال کے فاصلے کے بعد امام حسین سے ملنے جا رہا ہوں، تو اس میں تو ایک فائدہ میرا ہے، لیکن جانے کے بعد وہ کون سے وظائف ہیں جو میں امام کے مقابلے میں انجام دوں؟ جس امام نے اتنی قربانی دی، جس امام نے خون دیا، جس امام نے اپنے بچے قربان کیے، اور جس امام کو میں ولی اللہ مانتا ہوں، اس کی زیارت کو جا رہا ہوں تو کیا کروں؟ تو امام نے کچھ اعمال بتائے اور امام نے کچھ عمل بتایا۔ امام نے کہا دیکھ، جب کربلا کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ ذکر کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ زیارت حسین کی، ذکر خدا کا، یہ سب سے بڑی تہمت جو تشیع پہ لگائی جاتی ہے کہ یہ شرک کی وادی پر ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، علیاذ باللہ یہ اہل بیت سے اتنا مانگتے ہیں کہ خدا سے بھی نہیں مانگتے۔ لیکن جب آپ سیرے معصومین کو دیکھتے ہو، وہ سارے اعتراض اور سیرے نے دور کر دیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عوام اگر ان کو فالو نہیں کر رہی، اس میں تشیع کا قصور نہیں ہے۔ وہ عوامی بندے آپ کو سنیوں میں ملیں گے، عوامی بندے ہر فرقے میں ملیں گے، ہمارا تعلق اس عوام کے طبقے سے نہیں ہے، ہمارا تعلق فکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فرمایا جیسے زیارت امام حسین کے لیے جاؤ اور کربلا کی سرزمین پہ پہنچو، پہلے یہ 7 مرتبہ کہو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کس کا ذکر کرو؟ خدا کا ذکر کرو۔ اس کے بعد 7 مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ۔ ایک نعرہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، لیکن وہ نعرہ روایی نعرہ نہیں ہے کہ لبیک یا حسین عراقی مارتے ہیں یا ہماری مجلسوں میں لگتا ہے۔ جو نعرہ چھٹے امام نے بتایا ہے کہ ہر مومن کو لگانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ لبیک یا داعی اللہ، کہ پہلے 7 مرتبہ ذکر خدا کرو، پھر 7 مرتبہ یہ کہو کہ لبیک، مطلب مولا میں آپ کی آواز پہ آواز دے رہا ہوں، لیکن کس لقب سے امام کو بلا رہے ہو؟ لبیک یا داعی اللہ، اے وہ جس نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا۔ ہم حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں، حسین نے کس کو لبیک کہا؟ خدا کو لبیک کہا۔ داعی اللہ یعنی اللہ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے امام، کہ جب نکل رہے تھے مکے سے تو یہ جملے میرے مولا حسین کے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے میں ذبح ہو جاؤں، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں کربلا جاؤں۔ اسماعیل کو ابراہیم لے کے ذبح کرنے کے لیے کس نے دعوت دی تھی؟ اللہ نے خواب میں آ کے دعوت دی تھی کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تو اللہ کی دعوت پہ اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ لبیک کہا تھا۔ نبی کے چہرے پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، پتھر مارے گئے، تکلیفیں دیں، کس کے لیے دعوت دے رہے تھے؟ اللہ کے لیے دعوت دے رہے تھے۔ امام کا کام یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے ملائے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے۔ یہ رشتہ جو بندے اور خدا کا ٹوٹ چکا ہے، اس بندن کو ملانے والی شخصیت کا نام یا نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے یا معصوم ہوتا ہے۔ اور فرمائے جو ان کا ماننے والا ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ بندوں کو کس سے ملائے؟ پروردگار عالم سے ملائے۔ حضرت نوح نے یہی کام کیا، حضرت موسیٰ نے یہی کام کیا، اور اسی کام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ کبھی آگ میں پھینکا گیا، کبھی تہمتیں لگائی گئیں، کبھی الزام لگائے گئے، کبھی یحییٰ کا گلا کاٹا گیا، کبھی جناب ابراہیم نے تکلیفیں اٹھائیں، کبھی امام حسین نے تکلیفیں اٹھائیں۔ تو امام کا کام یہ تھا کہ بندوں کو کس سے ملائے؟ اللہ سے ملائے۔ رسول خدا جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے، یہ مکے کے مشرک آ گئے کہ یا حبیب، اے محمد، ہم آپ کی بات کا انکار نہیں کرتے، لیکن آئیے ایک معاملہ انجام دیتے ہیں۔ نبی نے کہا کیسا معاملہ؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے 1 سال ہم آپ کے خدا کو مانیں گے، 1 سال آپ ہمارے خدا کو مانیں، مطلب آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ رسول خدا نے اس وقت یہ سورہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون اور 2 مرتبہ تکرار کیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، اور کہا کہ محمد یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر اس کے برابر سونا چاہیے تو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ عرب کی کسی بھی خوبصورت لڑکی کے اوپر ہاتھ رکھو، ہم اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اسی رسول نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھا جائے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھا جائے، میں اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ رسول خدا داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، کوئی چیز ایکسپٹ نہیں کرتے سوائے پروردگار عالم کے، اور انہی رسول کا نواسا حسین ابن علی۔
لالچ دی جا رہی ہے، جو حکومت چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں، مال چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کو کربلا میں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں نا. ایک وہ جو رہے کہ حکومت کے دانے پہ بکے، ایک وہ جو ابن زیاد کے سونے اور درہم پہ بکے، کچھ وہ جو ابن زیاد کی دھمکیوں پہ بکے، لیکن کچھ وہ تھے کربلا میں جنہوں نے سب کچھ لٹایا لیکن دنیا کے سامنے بکے نہیں، جنہوں نے اگر کسی کی دربار میں خود کو بیچنے کے لیے رکھا تو وہ دربار پروردگار عالم تھی. علی نے شب ہجرت بستر پہ خود کو بیچا، حسین نے کربلا کی زمین پر رب کی مرضیوں کے لیے خود کو دے دیا. تو یہ کردار تھا. فرمایا یہ کیا ہے؟ داعی اللہ ہیں.